بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تو دونوں کے لیے فائدے سے خالی نہیں. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فائدہ بیان کیا وہ مخاطب کے اعتبار سے فائدہ ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسدد، ہم کو بیان کیا مسدد نے. مسدد سے مراد یہاں پر امام بخاری کے شیخ ہے مسدد بن مسرحد، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ ان کا نام، ان کا پورا نسب عجیب ہے. مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن غرندل ابن قرندل، تو ایسے ہی سارے نام پائے جاتے ہیں. تو یحییٰ ابن معین فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مسدد کا جب میں نام پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کا نسب پڑھتا ہوں جیسے کسی بچھو کو اتارنے کے لیے منتر پڑھ رہا ہوں. یحییٰ ابن معین فرمایا کرتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ مسدد یہ علم کا پہاڑ تھے، اس میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا نہیں. آپ دیکھیں گے ہر 2 4 5 10 روایت کے بعد مسدد آگے کیا ہو جاتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں ہماری بخاری میں بھی. تو بہرحال مسدد اگرچہ ان کے نام کو بچھو کا منتر کہا گیا ہو لیکن یہ علم کے بہرحال رسیا تھے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر، وہ روایت کرتے ہیں بشر سے، بشر ابن المفضل بن لاحق، ان کا پورا نام ہے بشر ابن المفضل ابن لاحق. قال حدثنا ابن عون، وہ روایت کرتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عون سے. ابن عون سے مراد عبداللہ ابن ارطبان البصری. عن ابن سیرین، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، ان کا نام ہے محمد ابن سیرین الانصاری، ابو بکر ابن ابی عمرہ، امام صاحب کے معاصرین میں سے ہے اور مواطنین میں سے بھی، یعنی امام صاحب کا بھی تعلق کوفہ سے تھا اور امام ابن سیرین کا تعلق بھی کوفہ سے تھا. اور آپ تعبیر رؤیا کے امام تھے، حدیث کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے، ہر فن مولا تھے. 110 میں آپ کا انتقال ہوا. بہرحال عن ابن سیرین، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، محمد ابن سیرین سے، عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، عبد الرحمن بن ابی بکرہ ابن الحارث الثقفی البصری. اللہ کا بھی عجیب نظام ہے. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف نے تکلیف پہنچائی، مگر اسلام کو دنیا کے دور دور علاقے تک پہنچانے میں اور احادیث مبارکہ کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی بنو ثقیف کا بڑا حصہ رہا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بنو ثقیف اگرچہ ابتدائی دور میں وہ قریش کے ساتھ تھے، مگر جب وہ ایک بار اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی نیتوں میں بڑا خلوص تھا، اور اسی خلوص کی برکت سے اللہ رب العزت نے دین متین کے لیے انہیں استعمال کیا، علم کو پہنچانے کے لیے بھی. اس لیے کہ بنو ثقیف میں عباقرہ محدثین پیدا ہوئے، مبلغین پیدا ہوئے، کہاں کہاں تک انہوں نے دین کو پہنچایا، مجاہدین پیدا ہوئے.
یعنی جیسے لوگوں کی ضرورت پڑی ویسے لوگ ان کے یہاں پر کیا ہوئے، پیدا ہوئے۔ بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے، ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن الحارث ان کا نام تھا پورا، صحابی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے ان کی صحابیت پر کلام کیا ہے، مگر جمہور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ کانا صحابی، ان کے صحابی ہونے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ صحابی ہی نہیں بلکہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بکثرت نقل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے انہیں ان سے بھی بکثرت محبت فرماتے تھے۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، کہ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرما رہے تھے، یعنی ابو بکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، اور ایک شخص نے ان کے اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ انسان کون تھے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ ان کا نام تو پتہ چل سکا، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان کا نام بلال تھا، مگر کون بلال یہ پتہ نہیں چل سکا، یا تو ان کے غلام تھے یا ان کے تلمیذ تھے۔ تو فرماتے امسک انسان بخطامہ، کہ ان کے اونٹ کی نکیل کو ایک انسان نے پکڑا ہوا تھا، او بزمامہ، خطام کہا یا زمام کہا، بہرحال دونوں کا معنی وہی ہوتا ہے۔ راوی کو شک ہوا کہ خطام کا لفظ ہے یا اس نے استعمال کیا یا زمام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس کے بارے میں انہیں تھوڑا سا شک ہوا۔ قال ای یوم ھذا، فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو ان کے پاس تو کتابیں تھی نہیں، ابھی کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، تو حضرات صحابہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سیرت کو بیان کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت رسول کا تذکرہ کر رہے تھے، اور سیرت رسول کا تذکرہ کرتے کرتے وہ یوم عرفہ پر پہنچ گئے، اور یوم عرفہ کا تذکرہ کیا، اور پھر یوم عرفہ کے بعد یوم النحر پر پہنچ گئے، 10 ذی الحجہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، حضرات صحابہ، اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفیر عام اور یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو گیا ہے کہیں بھی ہو، اس تک اگر ہمارا پیغام پہنچتا ہے تو اس کے لیے حج میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو جتنے بھی صحابہ تھے جو بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور جن تک بھی یہ پیغام پہنچا، وہ سارے کے سارے حج میں کیا ہو گئے؟ تشریف لے آئے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی تعداد 1,24,000 سے متجاوز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سب کو بلایا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سب کو بلا لیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ حجۃ الوداع ہے، اس لیے کہ حج سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی۔ اس کا جب نزول ہوا تو صحابہ خوش ہو گئے، مگر حضرت ابو بکر رونے لگے، اور حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے مشن کو پورا کرنے جا رہے ہیں، فتح مکہ ہو جائے گا، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ گویا کہ اس سے اشارۃ النص سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی وفات ہوگی۔ بہرحال ابو بکر سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بعد میں آنے والوں کو اشارۃ النص اور اقتضاء النص سمجھ میں آتا ہے، تو ابو بکر کو کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سب آ گئے۔ اب اس زمانے میں کچھ مائک وائک تو تھا نہیں، لیکن حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور آگے ہوتے تھے
اور لوگوں کو حج کے احکام کی تعلیم دیتے تھے، مناسک کے حج سکھاتے تھے، جہاں یہاں کیا کرنا، یہاں کیا کرنا، یہاں کیا کرنا، کس طرح سے عبادت کرنا، کیسے دعا کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور جب گفتگو فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، بات کہتے تھے کوئی، تو آپ کی آواز بغیر مائک کے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے کو جیسے پہنچتی تھی، ویسے ہی مجلس کے بالکل اخیر میں بیٹھے ہوئے کو بھی پہنچتی تھی۔ 1,24,000 میں جو کہاں بیٹھا ہوتا تھا، بالکل اخیر میں بیٹھا ہوتا تھا، کہا اس کو بھی سمجھنے میں ذرہ برابر کوئی دشواری ہوتی تھی نہیں، کسی قسم کے کوئی آواز اور چیخ و پکار اور دور تک پہنچانے کی ضرورت۔ اور ویسے صحابہ تھے بھی بڑے ادب والے، وہ شور شرابہ کیا کرتے تھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو شور شرابہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ بالکل خاموش رہتے تھے، جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا، ایسی بالکل سناٹا ہوتا تھا کہ اگر سوئی بھی ڈال دی جاوے تو اس کے بھی نیچے گرنے کی آواز آئے، اس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنٹ، یعنی بالکل خاموش۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اونٹ کو پکڑ کر چل رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا اور صحابہ کی طرف مڑ کر سوال کیا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ حتی ظننا انہ سیسمیہ سوی اسمہ، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کسی دوسرے نام سے موسوم کر دیں۔ وہ یوم النحر تھا، 10 ذی الحجہ کا دن تھا جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نحر، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جانور کو زمین پر مکمل لٹا کر ذبح کیا جاوے تو اسے ذبح کہتے ہیں، اور اونٹ چونکہ بڑا جانور ہوتا ہے اسے لٹانا یہ آسان ہوتا نہیں ہے، تو اونٹ کا پاؤں باندھ دیتے ہیں، ایک پاؤں باندھ دیتے ہیں رسی سے، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی گھڑے میں یا کسی ایسی جگہ پر محبوس کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں جس سے وہ باہر نہ آ سکے، اور پھر ایک آدمی نوکدار چیز کو لے جا کر اس کے گلے پر مار دیتا ہے کھڑے کھڑے، وہ کچھ خون گرتا ہے، اس کے بعد وہ زمین پر کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اسے نحرہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں نحر ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی، کتنے اونٹ کی قربانی کی؟ 100 اونٹ کی قربانی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، نحر اپنے ہاتھ سے کیا، اور پھر اس کے بعد جو بچ گئے تھے تقریباً 37، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف کیا کہ آپ کیا کریں، اس کی قربانی کریں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قربانی کی، اس طرح سے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ طرح طرح کی باتیں اس سلسلے میں کہتے ہیں، بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ قربانی کے ایام میں سب سے افضل ترین عمل یہ قربانی ہے، لہذا جو لوگ کثرت قربانی کی بجائے لوگوں کو گھر بنا دینا، لوگوں کو یہ کرنا، لوگوں کو وہ کرنا کی باتیں کہتے ہیں، وہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ لہذا اس بنا پر افضل عمل جس دن شریعت جو کہے وہ کرنے کا، شان پٹی بتا کر اپنا دماغ زیادہ دوڑانے کا نہیں۔ ہمارے زمانے میں آتا جاتا کچھ نہیں، اور شان پٹی کرنے کا مزاج لوگوں کا زیادہ ہے۔ برتن خالی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، زیادہ آواز کرتا ہے، اور اگر برتن بھرا ہوا ہو تو وہ آواز کرتا نہیں ہے۔ جن کے پاس علم کم ہوتا ہے، نیم ملا خطر ایمان، وہی زیادہ بڑ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا سمجھتے ہیں، نہیں آنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ منچو ڈنگرے نیس۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ تو شریعت کے سامنے سلنڈر ہو کر رہنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ کو ایسا لگا کہ نام بدلیں گے۔ قال الیس یوم النحر،
الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ یعنی آج کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ ہے۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت سے یا زمانے قدیم سے چلے آ رہے ناموں میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ آپ نے نام کو بدلنے کے بجائے ان ایام میں اور ان جگہوں پر کیا کرنا اس کے فضائل کو بیان کیا۔ جب آدمی کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے وہ نام بدلتا ہے، اور جسے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ نام نہیں بدلتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر میں اٹھے بیٹھے کہ جتنے بھی مسلمان شہروں کے نام مسلمانوں کی طرف وہ نام بدل، کیوں؟ ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں اسلام کے خلاف بول کر، مسلمانوں کے خلاف بول کر اپنی سیاست کی روٹی سیکنا ہے، تو اس لیے بیٹھے بیٹھے نام بدلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام پیارا نہیں ہے، کام پیارا ہے، کام کر کے بتا لیں۔ تو فرماتے ہیں قال الیس یوم النحر، قلنا بلا، تو ہم نے کہا ہاں آج یوم النحر ہی ہے۔ قال فای شہر ھذا، کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ دیکھو صحابہ کا ادب دیکھو کہ حضرات صحابہ کو معلوم تھا کون سا دین ہے، مگر 1,24,000 خاموش رہے۔ ایسی طلبہ کی جماعت کسی معلم کو تاریخ بشر میں نہیں ملی ہوگی۔ کیا فرما رہے؟ 1,24,000 انسان، جبکہ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا کہ بھئی حضور کچھ بھی پوچھے تو اپنے کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں، بس۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایسا رسول اللہ کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کی ذہن سازی الہامی طور پر ان کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ حضور سوال کر رہے ہیں اور 1,24,000 انسان خاموش، جبکہ سب کو معلوم ہے، ایک بھی کوئی ایسا نہیں جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ آج تو یوم النحر ہے، نہیں، سب خاموش۔ ایسا ادب تھا۔ یہی ادب حضرات صحابہ کی ترقی، روحانی، دنیاوی اور اخروی ترقی کا کیا تھا؟ راستہ۔ دوسرا سوال کیا تو ظاہر سی بات ہے جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کہہ دیا تو اب اندازہ ہو گیا کہ بھئی حضور نام وام بدل رہے نہیں ہے، تو بول دینا چاہیے تھا انہیں، مگر اب بھی اپنے ادب کا مظاہرہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا حج کے مہینے میں تھے؟ ذو الحجہ تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذو الحجہ ہے؟ معلوم تھا۔ یہ تو ہمارے زمانے میں لوگوں کو جنوری فروری معلوم ہوتا ہے اور ذی الحجہ اور ذی القعدہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بھاری ہو گئے، یعنی ایک دم ہلکے۔ تو فرماتے فسکتنا، تو ہم خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، تو ہم کو ہوا کہ شاید اگر دین کا نام نہیں بدل رہے تو ہو سکتا ہے مہینے کا نام بدلے۔ تو آداب طلب علم کی رعایت کرتے ہوئے جو بھی جس نے جو بھی سوچا ہو، یہ تو ابو بکرہ سوچ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم خاموش رہے، کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی اور نام سے یاد کر رہے ہو۔ فقال الیس بذی الحجہ، کہا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ذی الحجہ بولتے رہتے ہم لوگ، اس کا اصل تلفظ کیا ہے؟ ذی الحجہ، تو حجتن پڑھا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے ذی الحجہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ حج یحج ای قصد یقصد، لوگ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ذی الحجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الیس بذی الحجہ، قلنا بلا، ہم نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں، ذی الحجہ کا مہینہ تو ہے ہی۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی بات ارشاد فرمائی، فإن دماءکم واموالکم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، حضور نے کہا فإن دماءکم، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون یعنی جان، واموالکم، اور تمہارا مال ایک دوسرے کا، وأعراضكم، اور تمہارے ایک دوسرے کی عزت، بینکم حرام، تمہارے درمیان حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، ایسے ہی جیسے آج کے دن
آج کے مہینے اور آج کی اس بستی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو انتہائی عظیم سبق دے رہے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، ایک مرتبہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب تمہارے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا خون بہاؤ الا بحق الاسلام۔ ہاں، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا تو کون مارے گا؟ حکومت اسلامیہ ہوگی تو وہ مارے گا، آپ کو مارنے کی اجازت نہیں۔ کسی شادی شدہ نے اگر زنا کیا ہو، ثابت ہو جاوے دلائل کے ساتھ، تو ہمارے اس زمانے کے قانون اور شریعت مطہرہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ ہماری شریعت میں الحدود تندرئ بالشبہات، کہ سزا یہ شبہات کی بنیاد پر اٹھا لی جاتی ہے، سزا نہیں دی جاتی کسی کو۔ صرف شبہ ہو تو کسی کو مجرم ثابت نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے مجرم ثابت ہونے کے ٹھوس دلائل نہ مل جائے، وہاں تک کہ اسے مجرم نہیں کہا جاتا۔ اور یہاں الٹا کہ شبہے کی بنیاد پر مجرم بنا دیا جاتا ہے، اب مجرم کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں یا نہیں۔ یہ فرق ہے وحی الہی والے قانون اور انسان کے خود ساختہ بنائے ہوئے قانون کا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دو میں سے کسی ایک وجہ سے مسلمان کو حکومت ہوگی تو مارا جائے گا، ورنہ نہیں مارا جائے گا۔ کل ایک جگہ کا سفر تھا تو راستے میں بتا رہے تھے کہ مولانا یہ موبائل کی وجہ سے کیسی مصیبت آتی ہے۔ کہا کہ کچھ سالوں پہلے ایک پاک دامن عورت کو شوہر نے قتل کر دی۔ قتل کرنے کی وجہ کیا بنی کہ اس عورت نے فون کیا ہوگا اور وہ فون کسی مرد کو چلا گیا۔ اب وہ فون کیا ہوگا، مطلب جیسے کبھی آتا ہے نا کہ بھائی بٹن دباؤ تو یہ ہوتا ہے، یہ اس کی معلوم ہوتی ہے، وہ ایسے۔ اب اس مرد کو لگا کہ کوئی عورت ہاتھ لگ گئی ہے، اس نے اس کو میسج کرنا کیا شروع کیا۔ اس عورت کو کچھ پتا نہیں، اس کے شوہر نے دیکھ لیا کہ کوئی دوسرا مرد اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کسی ادھر سے میسج آیا، ادھر سے کوئی میسج گیا نہیں، تو وہ اس سے عورت کی جگہ پر بات کرنے لگا۔ اس کی ماں نے بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوگا اس کا۔ اس نے اپنی بیوی کو مار دیا، کہا 5 وقت کی نمازی عورت، پاک دامن عورت، کبھی اس پر کوئی نہیں، اس کو مار دیا۔ کہ صرف کس بنیاد پر؟ شک کی بنیاد پر۔ تو ہماری شریعت کے اندر میں یہ سب، جب معاشرے کے اندر میں دین نہیں ہوتا ہے تو اس قسم کی واردات پیش آتی ہے۔ اذا جاءکم بنبأ فتبینوا، اگر تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق اور چھان بین کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم طلباء اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کو دین سکھائے، امت کو بتائے کہ دین کیا ہے اور کس طرح سے زندگی گزارنے کی کیا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ایسے تھوڑی اٹھا پٹک آپ کسی کو بھی کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، کہا کہ تمہارا مال بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ناحق ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مال کو نہ غصب کر کے لے سکتا ہے، نہ چوری کر لے سکتا ہے، نہ دھوکہ دہی کے ذریعے لے سکتا ہے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزت بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر نہیں کر سکتا، مذاق اڑائے، اس کو حقیر جتانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے تمسخر اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ شریعت میں مزاح کی گنجائش ہے، تمسخر کی گنجائش نہیں۔ تمسخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرنا جس سے
کسی دوسرے کی حقارت ظاہر ہو اور اس پر لوگ ہنسے. وَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اتنی بستر قسم کی قوم تھی ان کی، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی. لے کشتی بنائے، یہاں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کچھ نہیں ہے، کہاں کشتی یہ ریت میں چلے گی؟ قصص النبی جی نے حضرت نے بتایا نا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی یہ تیری؟ تو کشتی بنا رہا ہے اس لیے کہ اس کے اطراف و اکناف میں کچھ نہیں تھا. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان تسخروا منا، کہا ہنس لے ٹھٹھا کر لے. بھی اس کو اردو میں ٹھٹھا کہتے ہیں. فَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا، اگر آج تو ہنس رہا ہے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو قیامت کے دن ہم بھی ہنسیں گے، تیرے اوپر ٹھٹھا کریں گے جب جہنم کے اندر میں جل رہی ہوگی. کہا کہ تب ہم بھی تیرا ٹھٹھا اڑائیں گے. تو یہ ہے تمسخر. اور مزاح کیا ہوتا ہے کہ آدمی دل لگی، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے دل لگی، آدمی اس طرح سے دل لگی کرے کہ جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو اور لوگ ہنس دیں. اس کو مزاح کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ احملنی علی البعیر، حضور مجھے اونٹ پر سوار کر دو. حضور نے کہا احملوہ علی النوق، اس کو اونٹ کے بچے پہ بٹھا دو. اور وہ لمبے چوڑے صحابی رہے ہوں گے میرے جیسے، تو وہ کہنے لگے تحملنی علی النوق، میں اتنا لمبا چوڑا آدمی میں اونٹ کے بچے پہ کیسے بیٹھوں گا؟ تو حضور نے کہا کل بعیر نوق، کہ ہر بعیر کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. تو میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اونٹ کے بچے پہ بٹھاؤ کا مطلب اونٹ کے بچے پہ بٹھاؤ، نہیں، یعنی اونٹ پر ہی بٹھاؤ. تو لوگوں نے ہنس دیا، انہوں نے بھی ہنس دیا. تو اس کو کہتے ہیں دل لگی. کہ ظاہر سی بات ہے انسان ہمیشہ ایسا تو رہے گا نہیں کہ جیسے اس نے کچھ ایسی چیز پی لی ہو جس کی وجہ سے منہ چڑھا کے بیٹھا رہے، نہ ہنسنا نہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا تسمر کھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت میں اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور اور ہم کھجور کھانے لگے تو حضور کیا کرتے؟ کھجور کھاتے اور چپکے سے گڈلی میرے طرف رکھ دیتے. اب جب کھجور کھا کے فارغ ہوئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے یا علی اکلت التمرۃ بنواطھا، ارے تو نہیں. حضور نے ان سے کہا کہ ارے اتنا سارا کھجور کھا گئے تم، یعنی ہم دونوں کھا رہے ہیں تو سب سے زیادہ تو نہیں کھایا. تو حضرت علی نے دیکھا تو کہا کہ وانت اکلت بنواطھا، اور آپ تو گٹلی کے ساتھ ہی کھا گئے. اصل میں نے تو گٹلی بھی نکالی لیکن آپ نے تو گٹلی لی. تو کسی کا حقارت کسی کی نہیں ہوئی اور ایک قسم کا ہنسنا ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں نے اردو میں کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں پر ہنسے. تو حضور کی مسکراہٹ کے واقعات اس نے کیا کیے ہیں، کسی صاحب نے جمع کیے ہیں. تو ایسی چیز بھی آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے. بہرحال تو کہا وہ اموالکم واعراضکم، اسی لیے اسلام میں غیبت حرام ہے. کیونکہ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. بہتان حرام ہے. بہتان اور غیبت میں فرق ہے کہ اگر آدمی کسی میں کوئی برائی ہے، ایک آدمی چور ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اسے چور کہے تو یہ غیبت. حضرات صحابہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے زبردست طلبات ہیں. تو حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے تو حضور نے کہا تبھی تو غیبت ہے. اور اگر نہیں پائی جا رہی ہے، وہ چور نہیں ہے اور آپ اسے چور کہہ رہے ہیں تو ان هو الا بہتان، تب تو یہ کیا ہوگا؟ بہتان ہوگا. تو کسی کے اندر برائی ہو تب بھی آپ کو اللہ نے خدا نہیں بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی برائیوں کے اوپر ججنگ کرنا کیا کر دے وے، شروع کر دے وے. نہیں، تو تیرا کام کرنا بابا، تو کتنے پانی میں ہے کتنے پانی میں نہیں. اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا اور تو نے کیا. اللہ ایسا نہیں پوچھے گا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا نہیں کیا. لہذا اس بنا پر تو غیبت حرام ہے، بہتان حرام ہے، تمسخر حرام ہے. وہ تمام کے تمام شکلیں جس کے اندر میں انسان کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. جیسے آج کل ہماری واٹس ایپ کی دنیا کے اندر میں کوئی کسی کے خلاف اٹھا کے کچھ بھی لکھتا ہے اور پھر ساری دنیا ایک دوسرے کو بھیجنا کیا کر دیتی ہے، شروع کر دیتی ہے. ہماری شریعت میں یہ جائز
نہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ حضور دو طریقے سے اصلاح فرماتے تھے. یا تو کبھی کسی کو کچھ غلطی کرتے ہوئے دیکھتے یا کسی کی کوئی غلطی پہنچتی یا ناگوار گزرتی تو حضور فرماتے ما لی ارا بعض الناس، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، نام نہیں لیتے تھے حضور. تو جس کی غلطی ہوتی اسے تنبؤ بھی ہو جاتا کہ بھائی اپنے کو اشارہ کیا جا رہا ہے، لہذا وہ اپنی غلطی کیا کر لیتا، اصلاح کر لیتا. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بلا کر ان سے کہہ دیتے کہ بھئی یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے اصلاح اور دوسری ہے تنقید. کا اصلاح کا طریقہ تو یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کسی کے بارے میں اس طرح سے بدگمانیاں پھیلانا اور لوگوں کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا، اگر کہ اس میں برائیاں پائی جائے، اس کو تنقید و تبصرہ کہا جاتا ہے، اور ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہرحال تو حضور نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، ایسے ہی جیسا کہ تمہارے اس دن میں، یعنی اس دن کی حرمت یوم النحر تھا، تو یوم النحر کی حرمت ہے بہرحال فی شہرکم ھذا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، فی بلدکم ھذا، مکہ مکرمہ حدود حرم تھی. تو فرماتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ ہو، اس لیے کہ اشہر حرم میں سے تھا، ذی الحجہ کا مہینہ ہو اور خاص طور پر یوم النحر کا دن ہو، تو کیا آدمی ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ کسی کو مار دے یا کسی کا مال چوری کر لے یا کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے؟ کا نہیں کر سکتا. کہا جیسے اس دن کی فضیلت ہے مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حق میں پوری زندگی ایسی ہی ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. کہا جیسے حرمت کے مہینے میں کسی کو مار نہیں سکتے، مکہ مکرمہ میں کسی چیز کو توڑ نہیں سکتے، یہاں تک کہ حدود حرم میں گھاس بھی نہیں توڑ سکتے. تو کہا کہ جیسے یہ کہا کہ صرف یہ اس دن کے لیے نہیں ہے، ایک مسلمان انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اسے پوری زندگی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی گزارنا ہے. نہ وہ اسے مارے گا، نہ وہ اس کے مال کو لوٹے گا، اور نہ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. اب اندازہ لگائیں اگر اسی طریقے سے مسلمان زندگی گزارنا شروع کر دے تو یہ دنیا ویسے ہی جنت بن جائے. جنت میں جانے سے پہلے ہی کیا بن جاوے؟ جنت بن جائے. انسانی معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کر لے تو. لیبلغ الشاہد الغائب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عام مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے زندگی گزارے اس کا سلیقہ سکھایا کہ نہ تو کسی کی جان پر ڈاکہ ڈالو، نہ کسی کی مال پر غلط نظر ڈالو، اور نہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو، پوری زندگی ایسے گزارو. اور پھر اس کے بعد کہا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ تمہارا حاضر تمہارے غائب تک یہ پیغام پہنچا دے. تو دوسری تعلیم دی کہ اگر تم علم حاصل کرتے ہو تو اس علم کو اپنے تک محدود مت رکھو، بلکہ جو بھی علم حاصل کیا اس علم کو دوسرے تک پہنچاؤ. تو صحابہ کو بھی یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے سیکھ رہے ہو تو تم بھی دوسروں تک پہنچاؤ، اور صحابہ نے اس کا حق ادا کر دیا. فجزاهم الله عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین. اللہ حضرات صحابہ کو دارین میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه، اس لیے کہ مجلس میں موجود سننے والا ممکن ہے وہ جسے پہنچائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہو، وہ جسے پہنچائے اوعى له منه، وہ اس بات کو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہو. کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی اور اس بات کو آپ نے دوسرے تک پہنچائی، تو جس کو پہنچائی گئی وہ اور زیادہ سمجھدار نکلے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل صحیح ثابت آئی. حضرات صحابہ نے تابعین تک پہنچائی. تابعین میں امام زہری، ابن جریج جیسے لوگ پیدا ہوئے، ابن حزم، ابو بکر ابن حزم جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اچھے سے سمجھا ہی نہیں احادیث رسول کی تدوین کی. وہ صحابہ نہیں تھے مگر انہوں نے تدوین کی کیا کی؟ فکر کی. پھر ان کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے فن اسماء رجال کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد آئے تو اتنے فنون ایجاد کیے کہ حضرات محدثین نے ان یبلغ من هو اوعى له منه کا ایسا مظاہرہ کیا کہ علم حدیث کی حفاظت کے لیے 90 سے زیادہ علوم مدون کر دیے گئے. کہا کہ ایسا ہی ہوا، اور کہا کہ اس امت کے ساتھ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہر زمانے میں ایسے انتہائی سمجھدار قسم کے لوگ اللہ اس امت میں کیا کرتا رہے گا؟ پیدا کرتا رہے گا، جو باتوں کو پڑھیں گے اگرچہ قرآن نے بیان کی 1400 سال پہلے، مگر آج وہ لوگوں کو ایسے سمجھائیں گے کہ لوگوں کو ایسا لگے گا یار یہ تو ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے، ابھی بالکل تازہ تازہ گرم گرم نازل ہوا ہے، ہمارے ہی لیے گویا کہ نازل ہوا ہے. وہ حدیث کو ایسے سمجھائیں گے کہ بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو ہمارے لیے نازل کی ہے. ابھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام لکھ دیا، ہمارے وہ محدث، وہ فقہا جنہوں نے علم مقاصد شریعت کو مدون کیا، انہوں نے پوری شریعت کے اسرار و رموز کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے. کہا کہ پوری شریعت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پوری شریعت کا خلاصہ کیا ہے 5 چیزوں کی حفاظت. کتنے چیزوں کی حفاظت؟ تحفظ دین، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ نسل اور تحفظ عرض. کہا یہ 5 چیزوں کی حفاظت پورے دین کا خلاصہ ہے. کہا کہ ہمارا پورا کتاب قرآن کے 30 پارے اور لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث ہے، اگر ان سب کو جمع کیا جاوے تو وہ ان 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ اس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ دین کو تحفظ فراہم کیا جاوے. نماز کیوں ہے؟ تاکہ دین زندہ رہے. اگر نماز نہ ہوتی تو دین زندہ رہتا نہیں. اگر نماز ہے اس کے بعد نہیں زندہ ہے، 8 کی کھاٹکی اور 360 کی پائے جاتے ہیں، تو اگر نمازی نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ بالکل خالی ہی خالی ہوتے. یعنی 8 کی کھاٹکی 360 کی نہیں بلکہ نماز سے خالی ہی خالی ہوتے لوگ، تو کیا حال ہوتا لوگوں کا؟ دین کبھی بھی زندہ نہیں رہتا. تو اس لیے نماز کو مشروع کیا، روزے کو مشروع کیا گیا، تاکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے خاطر بھوکا رہنا، اس کا احساس انسان کو باقی رہے. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو تحفظ دین کے لیے مشروع کیا گیا. دین میں زبردستی نہیں، اکراہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ ہاں آپ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کو اختیار کرے. لہذا زور زبردستی کر کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے گا نہیں. اگر زور زبردستی کر اسلام میں داخل کیا جاتا، دھوکہ دے کر داخل کیا جاتا، پیسے دے کر اسلام کے اندر میں داخل کیا جاتا، تو اس اسلام کو دنیا پر 1100 سال سے زیادہ بلا شرکت غیر حکومت کا موقع ملا. کتنا؟ 1100 سال. کوئی نہیں، صرف اور صرف مسلمان ہوتا تھا دنیا کے چپے چپے تک. تو کیا دنیا کے اندر میں اگر مسلمانوں نے پیسوں کے اور پاور کے بلبوتے پر لوگوں کو مسلمان بنایا ہوتا تو ایک بھی ہندو باقی رہتا؟ یہاں 800 سال حکومت کی ہم نے، اگر مار کے بنایا ہوتا تو ایک بھی باقی رہتا؟ نہیں باقی رہتا. اگر پیسے دے کر بھی بنایا ہوتا تو کتنا پیسہ تھا ان لوگوں کے پاس، لیکن نہیں، لا اکراہ فی الدین، اس پر عمل کیا. تو تحفظ دین کہ ہاں جس کو جو سمجھ میں آئے اس کے بعد اللہ کے یہاں پر حساب ہوگا. لیکن یہاں پر آپ زبردستی کسی کے سر پر بندوق رکھ کر ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں گھر واپسی. کہیں کو گھر واپسی؟ تیرے باپ نے بولا گھر واپسی. فطرت تو اسلام ہے، اگر گھر واپسی ہے تو تو مسلمان ہو جا. یہ گھر واپسی ہے. مسلمان کو ہندوازم کی طرف لے جانا یہ گھر واپسی نہیں ہے، یہ تو جہنم واپسی ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں دھوکہ.
شیطان کے چیلے چپاٹے ایسے ہی کرتے. کیا بولے یہاں کے لوگ پہلے ہندو تھے، تیرے باپ نے بولا ہندو تھے. بابا آدم ادھر آئے تو بابا آدم کیا تھے؟ مسلمان تھے. گھر واپسی وہ بھی مسلمان تھے، تو بھی مسلمان. جب بعض لوگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی یہاں آگے رکی، ہندوستان میں کی جودی پر رکی، اور اس کے بعد اترنے کے بعد وہ ہندوستان میں آئے. اور کسی جگہ پر ایک لمبی قبر پائی جاتی ہے، اگرچہ غیر محقق بات ہے، لیکن بہرحال لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے اور نواسے وغیرہ سب آئے، اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہند اور سندھ یہ ان کے بیٹے کے نام تھے، اور ایک روایت کے مطابق ان کے پوتے کے نام تھے. تو اس لیے گھر واپسی کیا کرتا ہے، ذرا تاریخ بھی اٹھا کے پڑھ لے. کچھ آتا جاتا نہیں تو ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے، ذرا ہم بتائیں گے گھر واپسی کے اصل معنی کیا ہے. تو بہرحال فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ. اس لیے مسلمان کو ڈرنا نہیں. دیکھو ایک دل میں خوف خدا اور خوف غیر خدا جمع نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ کا خوف ہے تو کسی کا خوف نہیں، اور غیر اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں. یہ آگ اور پانی. انسان کا عمل اچھا ہو، اخلاق اچھے ہو، ایمان میں استحکام آتا ہے، تو پھر خدا کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں. اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف آتا بھی نہیں، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے. لہذا نہ تو نا امید ہونا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے. ہمارے مجاہدین، قسامی مجاہدین، اکتوبر سے دوسرا اکتوبر آ رہا ہے. 1 اکتوبر گیا اور دوسرا اکتوبر آ رہا ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ؟ جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، یعنی 20 مہینے ہو گئے. لڑ رہے کہ نہیں؟ اور ایسا بول رہے 10 سال تک لڑیں گے. لڑ، تیرے اندر کتنا دم ہے. ہر جگہ سے علاقے چھوڑ کر بھاگنے پر کیا ہو رہے ہیں؟ وہ مجبور ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مومن ڈرتا نہیں ہے. مومن تو بے دریغ میدان میں کیا ہوتا ہے؟ کود پڑتا ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ترجمۃ الباب کیا ہے؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، کہ ہو سکتا ہے جس کو پہنچایا جا رہا ہو وہ زیادہ سمجھدار نکلے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال تو بارش کی جیسی ہے، کہ بارش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یار پہلی بارش مفید تھی، دوسری مفید تھی یا آخری مفید تھی. کبھی شروع والی بارش مفید ہوتی ہے، کبھی درمیان والی مفید ہوتی ہے، اور کبھی آخر والی مفید ہوتی ہے. کہا یہ امت کا بھی یہی حال. اللہ نے اس امت کو بھی کیا کیا ہے؟ ایسا ہی بنایا ہے کہ اس امت کے صحابہ سے لے کر قیامت کے پہلے تک جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ نے کہیں نہ کہیں خیر رکھی ہوتی ہے. بس انسان کے اندر میں فکر ہونی چاہیے، انسان میں درد ہونا چاہیے. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ایمان کی باتیں کرتے رہتے ہو، ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہا کہ اگر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت انسان کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے، اور اگر انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتا ہے تو سمجھ جانے کا کہ ایمان جا چکا ہے. ارے سمجھ میں نہیں بات. تو اس لیے امام یہاں فرماتے ہیں کہ ان یبلغ من هو اوعى له منه. اگرچہ آپ نے جو لیا رب مبلغ اوعى من سامعین، یہ دوسری حدیث کا لفظ ہے، یہ الگ مستقل ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہاں پر نہیں ہے، لیکن الفاظ یہاں پر اس سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو یہاں پر بیان کر دیا. فإن الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب علم، یہ قول اور عمل سے پہلے، یہ باب بڑا اہم باب ہے. اس باب کو بڑے اچھے انداز میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری وغیرہ میں سمجھایا ہے کہ اس کے سلسلے میں بڑا افراط اور تفریط پایا جاتا ہے. امام بخاری نے اسی وجہ سے اس باب کو قائم کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو ایسا علم کسی کام کا نہیں. لہذا
ایسا سوچنے والا آدمی علم کے حصول سے محروم ہو جاتا ہے. یہ وسوسہ شیطانی، اور انسان کو ایسا وسوسہ ڈال کر آدمی علم سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمل ہو یا نہ ہو، علم حاصل کرنے کا یہ الافراط والتفریط کا علم کا صحیح مصداق کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل مقصود ہے اور علم یہ ذریعہ ہے. البتہ ذریعہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی علم کو حاصل ہی نہ کرے، یہ تو ذریعہ ہے. نہیں، جیسے نماز، روزہ، نماز کے لیے وضو شرط ہے. یہ شرط ہی نہ جان دو نا، بغیر وضو کی نماز. اگر جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا واپس، اس لیے کہ استخفاف بالصلاۃ ہو گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کرو. تو اس کے خلاف کیا آپ نے، تو دیکھو ہے شرط مگر اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ایسے ہی عمل اگرچہ مقصود ہے مگر علم نہیں ہوگا تو عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کا پورا جسم ہے، جسم کے اعضاء، جوارح جس کو کہتے ہیں، یہ عمل، اور دل اور قلب یہ علم ہے. کہ اگر سارے جوارح ہیں مگر دل نکال دو تو بہت بھاری کام کرے گی. کیوں؟ تو کہا کہ علم وہ عضو ہے کہ اسی عضو کی وجہ سے پورا عمل کا نظام متحرک ہوتا ہے. جیسے دل کی وجہ سے پورا بدن متحرک ہوتا ہے، ایسے علم کی وجہ سے نظام عمل متحرک ہوتا ہے. لہذا علم کی اہمیت کا انکار کیا جا سکتا. اب امام بخاری اس باب کو قائم کر کر دونوں کے بیلنس کو بیان کریں گے. بہترین قسم کی روایت لاتے ہیں اور دونوں کے بیلنس کو قائم کرتے ہیں کہ علم کی افضلیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، عمل کی مقصودیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب اس کو کیسے سمجھا جائے؟ لہذا اس چیز کو سمجھنا فتنوں کے اس دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. بعض مرتبہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. بولے کیوں؟ بولے عمل ہوتا نہیں، کیا علم حاصل کرتا. کیا بولتا ہے؟ عمل تو ہوتا نہیں، جتنا ہو جاوے عمل ہوگا. لیکن آدمی کو علم حاصل کرنا ایسے وسوسے کی بنیاد پر چھوڑنا چاہیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو علم کے بغیر تھوڑا بہت بھی صحیح عمل نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عابد 1000 سال عبادت کرے اور عالم 1 دن عبادت کرے تو عابد سے آگے نکل جائے. کیوں؟ اس کے علم، اس کی عبادت بغیر علم کے، تو جان نہیں اس میں، اور اس کی عبادت علم کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ ہے؟ جان کے ساتھ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ علم یہ ہر اعتبار سے افضلیت کا حامل ہے. اس کی افضلیت کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر اس کی افضلیت کو عمل سے کاٹے بغیر کیسے سمجھا جائے؟ تو اس باب کو قائم کر کر آپ اسی کو سمجھانے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں.